تقریباً 2 ہفتے پہلے ہم نے آپ کو اسی پلیٹ فارم سے بتایا تھا کہ ایران کو ایک لمبی جنگ میں دھکیلنے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے اور اب آ کر اس کی باقاعدہ طور پر منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ جی ہاں، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جو پیس ڈیل ہوئی ہے، اگر آپ اس ڈیل کو مزید گہرائی میں جا کر مطالعہ کریں تو آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ در حقیقت پیس ڈیل نہیں ہے، بلکہ اس خطے کو کئی پیسز میں تقسیم کرنے کے لیے یہ ڈیل بنائی گئی ہے، اور اس کے اندر ممکنہ طور پر ترکی کا کیا کردار ہے اور کیوں ایران اسے اپنے لیے خطرہ سمجھ رہا ہے۔ اسی لیے ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی نے کہا ہے کہ اگر اس منصوبے کے اوپر کام شروع کیا گیا تو ایران فوجی کارروائی سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ یہ پوری خبر کیا ہے، یقیناً آپ جاننا چاہیں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ 11 اگست 2025، میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان قرہ والا معاملہ 37 سالہ پرانا ہے۔ اس معاملے کے اوپر کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں اور اب یہ علاقہ جو ہے وہ آذربائیجان کے پاس ہے۔ اس کے اوپر آرمینیا جو ہے اس کی جو صف بندی تھی وہ پہلے ایران اور رشیا کا تصویراتی طور کے اوپر پارٹنر تھا، جبکہ آذربائیجان کی بات کریں تو وہ اسرائیل، ترکی اور پاکستان کا ایک مضبوط اتحادی تھا، اسے سپورٹ بھی حاصل تھی۔ لیکن اب کیا ہوا ہے، اب بڑی عقل مندی کے ساتھ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان دونوں ممالک کے سربراہان کو ایک ساتھ ٹیبل پر بٹھا کر ان کا جو تنازع ہے قرہ باغ والا وہ ہمیشہ کے لیے ختم کروا دیا ہے اور ایک پیس ڈیل کروائی ہے۔ کیا یہ پیس ڈیل مفت میں کروائی گئی ہے یا نوبل پرائز کے لیے کروائی گئی ہے یا اس کی قیمت کچھ اور بھی ہے؟ جی ہاں، اس کی قیمت کچھ اور بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک علاقے نخچیوان کا ذکر کیا تھا کہ یہ در حقیقت علاقہ تو آذربائیجان کی حدود میں آتا ہے، لیکن اس کا براہ راست رسہ آذربائیجان سے کوئی نہیں جاتا۔ چونکہ آرمینیا کے ساتھ تعلقات خراب ہیں آذربائیجان کے، اس لیے وہ ایران کی سرحد کو استعمال کرتا ہے، ان کی زمین کو استعمال کرتا ہے اپنے اس علاقے تک پہنچنے کے لیے، اور اس کے لیے وہ ایران کو ایک بھاری فیس بھی ہے وہ ادا کرتا ہے۔ اب چونکہ آذربائیجان اور آرمینیا کے تعلقات بہتر ہو گئے، امریکہ نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، تو اس لیے اب آذربائیجان کی اپنے اس علاقے تک جو رسائی ہے وہ اب بڑی آسان ہوگی آرمینیا کے رستے سے۔ لیکن اب ایک اور جو چیز ہے جس ڈیل کی بات میں کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ نخچیوان کے پاس جو ایک پٹی ہے، بڑی تنگ سی پٹی ہے، یہ کوریڈور ہے جو کہ ڈائریکٹ سینٹرل ایشیا کو ملاتا ہے یورپ کے ساتھ۔ اس پٹی، اس راہداری اور اس کوریڈور کا جو کنٹرول ہے وہ امریکہ نے سنبھالنے کی پیشکش کی تھی، جسے دونوں ممالک نے ایکسپٹ کر لیا ہے، اور اس کے اوپر ایران کی جانب سے، اس کے اوپر رشیا کی جانب سے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا تھا کہ اگر دونوں ممالک کے مابین تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں تو ایران اس کو اپریشیٹ کرے گا، لیکن ایران یہ ایکسپٹ نہیں کرے گا کہ چونکہ یہ جو کوریڈور ہے، یہ جو پٹی ہے، یہ جو علاقہ ہے، یہ ایران کی سرحد کے بالکل پاس ہے، تو یہاں پر وہ کسی صورت گوارا نہیں کرے گا کہ امریکی کمپنیز یا امریکی جو فوج ہے وہ یہاں پر آ کر رک جائے۔ لیکن اب کچھ میڈیا آؤٹلیٹس کے مطابق 99 سال کے لیے، کچھ کے 20 سال کے لیے، کچھ کو 25 سال کے مطابق رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کوریڈور ہے، اس کا جو ٹھیکہ ہے یہ امریکہ کو دے دیا گیا ہے، اور ایران اب اسے اپنے لیے تھریٹ سمجھ رہا ہے، اور ایران نے واضح کر دیا ہے کہ اگر اس منصوبے کے پر کام شروع کیا جاتا ہے تو وہ فوجی کارروائی سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک فری میسنز کی ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی آذربائیجان کے اندر، جس میں ممکنہ طور کے پر یہ بات کی گئی تھی کہ آذربائیجان کی یہ خواہش ہے کہ اسے نیٹو کے اندر شامل کر لیا جائے۔ ایران اسی لیے یہ ماڈل پیش کر رہا ہے، یا اس نے جو بیان دیا ہے ایران کی عسکری قیادت کے سربراہ نے، کہ ایران کو بھی بالکل رشیا کی طرح ایک جنگ کے اندر دھکیلا جا رہا ہے، یا رشیا کی طرز کی جنگ کے اندر دھکیلا جا رہا ہے، اور اس کے بالکل سرحد کے پاس نیٹو کے اڈے بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ تو ایران ان تمام چیزوں کو سمجھ رہا ہے اور اس کے اندر سینٹرل ایشیا کے ان ممالک کے کردار کو سمجھ رہا ہے، اسی لیے وہ اس خطرے کو بھانپتے ہوئے ایسے بیانات بھی دے رہا ہے کہ ہمیں بھی رشیا کی طرح ایک لمبی جنگ کے اندر دھکیلنے کی تیاری کی جا رہی ہے، لیکن اگر ایسا کیا گیا تو ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ اب یہ ساری سینیریو آپ کو اس کے اندر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کوریڈور کو جو رسمی طور کے پر جو نام دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے ٹرمپ روٹ فار انٹرنیشنل پیس اینڈ پراسپیرٹی کا نام دیا گیا ہے، کہ اب رسمی طور کے پر اس کوریڈور کا یہ نام ہو سکتا ہے جہاں پر امریکہ آ کر 99 سال کے لیے یا پھر 20 سال کے لیے یا پھر 25 سال کے لیے آ کر ٹھہر سکتا ہے۔ اب ایران اور رشیا بالخصوص سینٹرل ایشیا کے اندر ایک خاص گرفت رکھتا تھا، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ سینٹرل ایشیا میں اس کی گرفت کمزور ہوتی بھی جا رہی ہے۔ امریکہ اپنے انٹرسٹ یہاں پر بڑھاتا ہوا جا رہا ہے، اور اس سے دو نقصان ہیں ایران کے لیے۔ ایک نقصان تو وہ ہے جو ہم نے عسکری پوائنٹ آف ویو سے آپ کے سامنے رکھا ہے، ایک اقتصادی نقطہ نظر سے بھی ہے، کیونکہ یہ ایران کے لیے بھی ایک واحد اور مختصر رستہ تھا جہاں سے وہ اپنے
जो प्रोडक्ट्स हैं यूरोप की मार्केट तक बड़ी आसानी के साथ पहुंचा सकता था। अब चूंकि इस कॉरिडोर के ऊपर आके अमेरिकी कंपनीज आ जाएंगी तो जाहिर है ईरान का रास्ता ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और उसे बहैरा कैस्पियन इस जैसे महंगे और गैर मुस्तहकम रस्तों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी मैशत के ऊपर काफ़ी कारी ज़रब जो है वो मज़ीद लग सकती है। तो इसीलिए ईरान इस कॉरिडोर को, ये जो अमेरिका के हवाले करने की बात की जा रही है, ईरान जो है वो इसे अपने लिए थ्रेट समझ रहा है। अब आने वाले वक्तों के अंदर ये मालूम होगा कि ईरान अमली तौर के ऊपर इसे रुकवाने के लिए क्या कुछ कर सकता है, चूंकि अब ये आज़रबाईजान, आर्मीनिया और इसका डायरेक्ट लिंक टर्की और टर्की से आगे यूरोप तक, और टर्की इस मामले के ऊपर बहुत खुश आपको नजर आ रहा है। अमरीकी जो टर्की के जो सदर है उर्दगान, उनकी जानिब से बड़ी खुशी का इजहार किया गया है कि वो बहुत खुश हैं कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के माबैन ये ताल्लुकात अमेरिका ने अच्छे करवा दिए हैं और ये जो रास्ता है, कॉरिडोर है, अब ये टर्की के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होगा और ये बड़ी आसानी के साथ यूरोप की मार्केट तक रसाई भी हो जाएगी। और इससे एक और वार भी किया है अमेरिका ने कि ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है अगर ये कॉरिडोर, ये पट्टी अमेरिका के हवाले हो जाती है, क्योंकि इसी पट्टी को कल को बढ़ाना था यूरोप की मार्केट तक। चाइना ने अपनी प्रोजेक्ट्स को मजीद आगे तक लेके जाना था और अमेरिका ने वक्त से पहले ही आकर यहाँ पर अपनी जो एक पावर है उसको शो कर दिया और अपना जो ठेका है वो लेने में कामयाब हो चुका है। तो मामला अब आपको सेंट्रल एशिया एक मरकज बनता हुआ जा रहा है और सेंट्रल एशिया के हालात इंतहाई खराब हो रहे हैं। अब देखना यह है कि इस खित्ते के अंदर कल तक की जो बड़ी ताकत थी रशिया, वो सारे मंजरनामे के ऊपर कैसे रिएक्ट करता है। ईरान जो अभी बयानात दे रहा है वो अमली तौर के ऊपर इंप्लीमेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर होंगे तो उससे खित्ता ज़ाहिर है एक बड़ी और एक तवील जंग के अंदर जाता हुआ हमें नजर आएगा। अब इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स आएंगी आपके सामने रखेंगे इसी प्लेटफॉर्म से। अगर आप समझते हैं कि वीडियो मालूमाती है तो फिर इसे जरूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।